How do you characterize the Indian nuclear program in terms of its size, sophistication and trajectory? تو پاکستان اور انڈیا میں سب سے بڑا جو فرق ہے کیپیسٹی میں کہ وہ کتنے بامبس بنا سکتے ہیں اور ہم کتنے بنا سکتے ہیں. That comes down to the number of unsafeguarded facilities that these two countries are operating. Indian کا no first use کے اوپر اب سٹانس کیا ہے؟ I'm pretty confident that India would jump at the opportunity to resume nuclear testing. وہ کہتے ہیں ہمیں 2 دفعہ نیوکلیئر بلیک میل کیا گیا. ایک وہ چائنا کی ایگزامپل دیتے ہیں اور دوسری جو ایگزامپل ہے وہ انٹرسٹنگلی یونائٹیڈ اسٹیٹس کی ہے. کہ جس ملک کا نا انٹینٹ ہے نا کہ ایبلٹی اتنی ہے کہ یو ایس کو اسٹرائک کر سکے وہ تھریٹ اسیسمنٹ میں آ رہا ہے، لیکن جس ملک کا کہیں نہ کہیں انٹینٹ بھی ہم نے دیکھا ہے اور کیبلٹی تو بظاہر بالکل ڈیمانسٹریٹڈ ہے لیکن وہ تھریٹ اسیسمنٹ میں نہیں آتا. اب نیوکلیئر ویپن اسٹیٹس نان نیوکلیئر ویپن اسٹیٹس کو تھریٹن کر رہی ہیں ود دا یوز آف نیوکلیئر ویپنس. مور ریسنٹلی وی ہیو سین اٹ ان ایرانز کانٹیکسٹ جہاں پہ not just 1-2 nuclear armed states are threatening an NPT member states. جو facilities bomb کی گئیں those were under IAEA safeguards. Intentions can always change. Capabilities are something concrete that you can look at. But India کو MTCR membership کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اب انہوں نے برہموس کی رینج بھی ایکسٹینڈ کر لی ہے. تو you cannot force the rules of NPT on someone who is not a member. یہ ایپیسوڈ کنٹینیوشن ہے ہماری 3rd نیوکلیئر ایج سیریز کی، اور اس ایپیسوڈ میں آج ہم ڈسکس کریں گے انڈیا نیوکلیئر ویپنس پروگرام کو اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ انڈیا 3rd نیوکلیئر ایج میں کیسے بیہیو کر رہا ہے. اس پہ گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سمیر علی خان. ہی از اے ینگ اسکالر ود ایکسپرٹیز ان آرمز کنٹرول اینڈ ڈس آرمنٹ ایشوز. کرنٹلی ہی از اے وزٹنگ فیلو ایٹ دی ساؤتھ ایشیا پروگرام آف دی اسٹمسن سینٹر اینڈ پریویسلی ہی واز ایسوسیٹیڈ ود دی Center for Aerospace and Security Studies, Islamabad. So ladies and gentlemen, without further ado, let's get into our discussion. Assalamu alaikum Sameer, welcome to the Statecraft Anatomy. وعلیکم السلام. تھینک یو معیز. تھینک یو آپ کے آنے کے لیے. سمیر بھائی جیسے ابھی ہم پہلے بات چیت کر رہے تھے کہ دس از اے بیسکلی سیریز آن دی 3rd نیوکلیئر ایج. اس میں ہم کچھ ایپیسوڈس لانچ کریں گے ان وچ وی ول ٹرائی ٹو اسیس دا نیوکلیئر پروفائلز آف سم نیوکلیئر آرم کنٹریز. ہم سمجھنا چاہیں گے کہ وہ کیسے اپنی کیپبلٹیز کو انہینس کر رہے ہیں، اور دوسرا اس سے متعلق جو بھی ڈائنامکس ہے 3rd نیوکلیئر ایج کے اور جو بھی اس کے ٹرینڈز اینڈ ڈرائیورس ہیں ہم اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے. اس کے پہلے ایپیسوڈ میں ہم نے 3rd نیوکلیئر ایج کو تھوڑا بہت ڈیفائن کیا اور پاکستان کی نیوکلیئر پروفائل کو ہم نے تھوڑا بہت سمجھنے کی کوشش کی. اینڈ ان دس ایپیسوڈ وی آر گوئنگ ٹو انڈرسٹینڈ اگین فرام یو لٹل بٹ اباؤٹ 3rd نیوکلیئر ایج اور دین وی ول پرٹیکولرلی ڈسکس انڈیا. So the fundamental question is that we are moving into a new and supposedly more dangerous era of nuclear weapons. اور اس کے اراؤنڈ جو بیسک سوال اٹھتا ہے وہ یہ ہے کہ جو نیو اس ایرا میں جو کچھ نئی چیزیں آ رہی وہ ہے جو کولیپس آف دا آرمز کنٹرول آرکیٹیکچر اور سوفسٹیکیشن آف ڈیلیوری سسٹمز ہیں اور ڈپینڈنسیز اور انکریز رول آف نیوکلیئر ویپنس ان دس ایرا، رائٹ؟ تو ہم آپ سے سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آپ 3rd نیوکلیئر ایج کو کیسے دیکھتے ہیں. ہاؤ ڈو یو ڈیفائن اٹ؟ لائک وٹ وی آر موونگ فرام، وٹ وی آر موونگ ان ٹو اینڈ وائی دس میٹرز. دس از اے ویری انٹرسٹنگ ڈبیٹ. میرے خیال میں 3rd نیوکلیئر ایج کیریکٹرائز تو ہوتی ہے انٹروڈکشن آف نیو ٹیکنالوجیز سے، جس میں پرائمرلی سائبر، اے آئی اینڈ ناؤ انٹروڈکشن آف ہائپرسونک میزلس. بٹ اس کے ساتھ ساتھ کچھ پرانی ٹیکنالوجیز جنہیں اس کیٹیگری میں ایڈ کیا جاتا ہے وہ بلسٹک میزل ڈیفینس سسٹمز ہیں یا پھر آؤٹر اسپیس ریلیٹڈ ٹیکنالوجیز ہیں. اس کے علاوہ دوسرا جو ایک فیکٹر ہمیں ان دا لاسٹ ڈیکیڈ اور سو نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ نیوکلیئر ویپنز ہیو گین انکریزڈ پرومیننس. دیر واز اے ٹائم جب پریزیڈنٹ اوباما کا دور تھا اسٹارٹنگ فرام 2009 اسٹیٹس ور ٹرائنگ ٹو ریڈیوس دا سگنیفیکینس آف نیوکلیئر ویپنز ان دیئر نیشنل سیکورٹی پالیسیز. But following the 2014 Ukraine war
and then later on in 2022, we have seen that states increasingly recognize that the ultimate guarantor of their national security boils down to possession of nuclear capability. इसके साथ दूसरा जो मसला है वो ये है कि अब न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स को थ्रेटन कर रही हैं विद द यूज़ ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स. थोड़ा सा हमने यूक्रेन के केस में देखा जहाँ पे रशियन थ्रेट्स आए. उसके बाद मोर रिसेंटली वी हैव सीन इट इन ईरान्स कॉन्टेक्स्ट जहाँ पे नॉट जस्ट 1-2 न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट्स आर थ्रेटनिंग एन NPT मेंबर स्टेट्स. ऑल्दो इट इज़ क्वेश्चनेबल कि ईरान की कितनी कंप्लाइंस थी, बट जब से JCPOA से विड्रॉल हुआ है 2018 ऑनवर्ड्स, एटलीस्ट अंटिल देन IAEA वाज वेरीफाइंग कि ईरान कंप्लाई कर रहा है. बट आई थिंक दिस इज इंक्रीजिंगली गोइंग टू बी कैरेक्टराइज्ड बाय द इंक्रीज्ड सेलियंस ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स. इमर्जिंग टेक्नोलॉजी एक रोल प्ले करेगी, बट आई डोंट थिंक a non-nuclear weapon state with proficiency in these emerging technologies will be in a position to counter or balance against, let's say, a nuclear armed adversary. We can have this example of North Korea and South Korea. I don't see, even if South Korea builds proficiency over these emerging technologies and has all the conventional wherewithal, I don't think that would be adequate to balance or counter the North Korean nuclear threat. बिल्कुल समीर भाई. अच्छा, लेकिन अभी इसमें जो सबसे ज़्यादा डेंजरस फैक्टर है थर्ड न्यूक्लियर एज में वो ये कि आर्म्स कंट्रोल आर्किटेक्चर बिल्कुल कोलैप्स पे है. आपको याद होगा 2019 में INF ट्रीटी कोलैप्स हुई एंड देन इन 2026 वी सॉ द एक्सपायरेशन ऑफ द न्यू स्टार्ट ट्रीटी. और NPT तो वैसे ही स्ट्रेंस के अंदर है. और एक वक्त में जब ये समझा जा रहा था कि पीपल वर होपफुल अबाउट द मिडिल ईस्ट न्यूक्लियर वेपन्स फ्री जोन, तो शायद ये लग रहा था कि ये पीस के लिए ज़्यादा अहम साबित होगा. लेकिन उसके ऊपर काम इतना हुआ नहीं. काम उसके ऑल्टरनेट्स पे ज़्यादा हुआ कि जो मुल्क ईरान NPT का स्टेट मेंबर है उसी के ऊपर अटैक करना और उसी को ग्रेव थ्रेट समझना. तो यहाँ से हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि फिर आर्म्स कंट्रोल आर्किटेक्चर का फ्यूचर क्या है. पहले मैं बात करूँगा NPT की और मिडल ईस्टर्न न्यूक्लियर वेपन फ्री जोन की. तो जब ये आया था NPT रिव्यू कॉन्फ्रेंस के उसमें फाइनल डॉक्यूमेंट में जब इसका मेंशन हुआ था और उसके बाद IAEA ने इसके बारे में बात की, तो इजराइल की एक स्टेटमेंट है कि IAEA इज़ ओवरस्टेपिंग इट्स मैंडेट. तो इसमें दो फंडामेंटल चीज़ें हैं कि एक तो ईरान जस्ट लाइक पाकिस्तान एंड इंडिया NPT का मेंबर नहीं है, तो यू कैन नॉट फोर्स द रूल्स ऑफ NPT ऑन समवन हु इज़ नॉट अ मेंबर, डज नॉट सब्सक्राइब टू दैट. इंटरनेशनल लॉ तो वॉलंटरी है ना इन नेचर. अगर आपने कोई कमिटमेंट अपने ऊपर ली है तो आपने उसे ओब्लाइज करना है. ईरान ने अपने ऊपर कमिटमेंट ली है कि दे विल कंटिन्यू टू बी अ नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट. वो एक ये फैक्टर है. फिर दूसरे ये है कि NPT इज़ स्ट्रगलिंग ऑलरेडी. उसमें ये हमें इश्यूज नज़र आते हैं कि पीसफुल सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन जो है बहुत ज़्यादा पॉलिटिसाइज्ड है. लाइक माइंडेड स्टेट्स के लिए अवेलेबल है, बट जहाँ पे पॉलिटिकल डाइवर्जेंसेस होती हैं वहाँ पे डिनाई की जाती है. इसी तरह जो डिसआर्ममेंट की ऑब्लिगेशंस हैं वो P5 या जो 5 न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं वो फुलफिल नहीं कर रहे. और पहले तो अराउंड 2010 ये प्रेजेंट किया जाता था कि न्यू स्टार्ट इज़ अ स्टेप इन द डायरेक्शन ऑफ इवेंचुअल एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, ग्लोबल ज़ीरो की बात की जाती थी. बट अब ऐसा नहीं है. ना सिर्फ रशिया और अमेरिका बल्कि फ्रांस और UK भी अपना आर्सनल एक्सपैंड कर रहे हैं. इसी तरह चाइना के बारे में भी यही रिपोर्ट्स हैं कि दे आर क्वालिटेटिवली एंड क्वांटिटेटिवली इम्प्रूविंग देयर न्यूक्लियर फोर्सेस. और यही वजह है कि US और रशिया के बीच जो
agreements پائے جاتے تھے bilateral, like INF and New START that you just mentioned, they are eroding because یہ اگین تھرڈ نیوکلیئر ایج سے لنک اپ اس طرح ہو جاتا ہے کہ مزید نیوکلیئر پولز رائز ہو رہے ہیں which are seen as threatening by the US. Previously, a smaller Chinese arsenal was not that big of a concern for the US. They could continue to restrict their numbers at a lower ceiling. But now they increasingly feel pressured and believe that these bilateral restrictions were limiting their options against a rising China. Right. So that's why it is eroding. But اس کے سائنز ہمیشہ سے پائے جاتے تھے. 2009 میں یہ نیو اسٹارٹ میرے خیال سے اگری ہوئی تھی. By 2011, Russian officials were saying کہ اگر کوئی next agreement ہوگا تو it won't be bilateral. They were pointing at the possible inclusion of UK and France. But eventually, as it turned out, US now wants China to be included. Yeah. And again, the problem with this approach is that these two states, US and Russia, they hold about 90% or 95% of the nuclear arsenal around the world. How can they bring states like China, France, and UK into an arrangement that is essentially quantitative in nature? It puts ceilings on the numbers of missiles you can have, the launchers you can have, the submarines you can deploy. So I think it would be a huge challenge to deal with. Right. جیسے آپ نے مینشن کیا ملٹی پولر ورلڈ ٹیکنالوجی ریج اور نیوکلیئر نارمز ایروڈیڈ تھرڈ نیوکلیئر ایج. اگر ہم اس کو سم اپ کر سکیں وہ کون سے زیادہ رسکی فیکٹرز ہیں جو اس ایج کو زیادہ قریب لا سکتے ہیں ٹورڈز دا یوز آف ایکچوئل نیوکلیئر ویپنس؟ یوز آف نیوکلیئر ویپنس تو ٹو سم ایکسٹینٹ ابھی موسٹ ریسنٹلی تھریٹن ہوا. But thankfully, Iran has reached a ceasefire agreement with the US, although we don't know how durable it would be. اسی طرح رشیا threaten کر چکا ہے against Ukraine. تو in my opinion, the nuclear use is unlikely going to be against a non-nuclear weapon state this time, because that is going to put irrecoverable pressure on the non-proliferation regime, which currently suits not just the US and Russia, but also the other members, which include China, France, and UK. So I don't think they are going to move in that direction. They are going to make use of whatever conventional means are available to them. But another factor that I see leading up to the use of nuclear weapons could be nuclear weapon states supporting a non-nuclear weapon state in a confrontation with another nuclear weapon state, which we saw in case of Russia and Ukraine, when UK was exporting depleted uranium shells to Ukraine. That is when Russia issued a nuclear threat. Likewise, this can happen in other conflicts as well, be it the Korean Peninsula or the Taiwan Strait. Exactly. So I think this is one possible likelihood where nuclear weapons can be used. Otherwise, they can also be used in case of conventional conflict between two nuclear armed states. That may not necessarily be to annihilate the other side, but maybe to demonstrate the resolve that this can escalate further, or to reduce the chances of further escalation by
demonstrating use of nuclear weapons. Alright. آپ نے بہت اچھے سے کوئی کانٹیکسچلائز کر دیا ہے ایک تھرڈ نیوکلیئر ایج کے انوائرمنٹ کو. سو فار آور آڈینس ناؤ اٹ از ایزیئر ٹو انڈرسٹینڈ وٹ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ ایکچولی. اب ہم انڈیا کی طرف آتے ہیں ٹورڈز آر مین سبجیکٹ, اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہاؤ انڈین ایز اے نیوکلیئر آرم اسٹیٹ ود ان دس تھرڈ نیوکلیئر ایج پرفارم کر رہے ہیں. سو مائی فرسٹ کویشچن وڈ بی ہاؤ ڈو یو کریکٹرائز دا انڈین نیوکلیئر پروگرام in terms of its size, sophistication and trajectory? Starting with the size of Indian nuclear program, generally what we come across is a very conservative picture of Indian nuclear program. For past almost 2 decades, we have been seeing that Pakistan has the fastest growing arsenal. We were presented as such. While India was presented as a restrained state, we would always see that India would be shown as having 5 or 10 warheads lesser than Pakistan. But that has changed last year. Yes. Now India is presented as having 5 or 7 warheads more than Pakistan. میرے خیال سے کوئی 10 nuclear weapons زیادہ. Okay. سپری کی رپورٹ. Okay. So this trend is changing now. Yeah. The things that need to be factored in here are the Indian infrastructure that supports military use of nuclear materials and facilities. If we look at that, India has probably the biggest unsafeguarded program that it is running. There have been studies, several from Pakistani side, which put the estimates of Indian militarily usable materials at close to 2,600 warheads. And another thing to factor in here is that the study that I am quoting is from 2017. We have already passed 9 years, so any current estimate has to be much, much higher. ہاں میں اسی طرف آنے لگا تھا, لیکن آپ نے اس کا ذکر پہلے کر لیا. آپ کی ایک کوئی چیپٹر ہے انسیف گارڈیڈ نیوکلیئر مٹیریلس کے اوپر. اگر آپ ہمارے آڈینس کے لیے ایک سمپلر ٹرمز میں بتا سکیں کہ یہ انسیف گارڈیڈ نیوکلیئر مٹیریل کا کیا مطلب ہے, اور اس سے پہلے کیونکہ آپ نے جس کانٹیکسٹ میں یہ پیپر لکھا تھا دیٹ واز ان دا کانٹیکسٹ آف US انڈیا نیوکلیئر کوآپریشن ایگریمنٹ, تو اس کے مد میں یہ کیا ہونے جا رہا تھا اور اس سے انڈیا کو کیا فائدہ مل رہا تھا, بیسکلی آپ کس طرف نشاندہی کرنا چاہ رہے تھے؟ تو پہلی بات جو ہم کریں گے وہ یہ ہے کہ سیف گارڈیڈ اور ان سیف گارڈیڈ میں کیا فرق ہوتا ہے. ہم نے ابھی ذکر کیا تھا IAEA کا, وچ از انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی. اگر کوئی فیسلٹی اس کی انسپیکشنز میں آتی ہے, اس کے سیف گارڈز میں آتی ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ملٹری سائٹ پہ یوز نہیں ہو سکتی. اس فیسلٹی کو یا جو نیوکلیئر مٹیریلس لیٹ سے یورینیم یا پلوٹونیم وہاں پہ پروسیس ہو رہا ہے, اسے ایٹمی ہتھیار بنانے کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا. یہ کیس ابھی ہم نے ایران کی بھی ہم نے ڈسکشن کی, تو جو فیسلٹیز بوم کی گئیں those were under IAEA safeguards. IAEA was ensuring and it was a guarantor that these facilities or the materials in those facilities would not be used for military purposes. But کیونکہ انڈیا اور پاکستان دونوں نان NPT اسٹیٹس ہیں, تو ہماری ساری فیسلٹیز سیف گارڈس کے انڈر نہیں آتی. جو اسٹرکٹلی سویلین فیسلٹیز ہیں جو کہ پاور جنریشن کر رہی ہیں یا سویلین پرپزز کے لیے ریسرچ کر رہی ہیں, تو وہ سیف گارڈیڈ ہوتی ہیں اور انہیں ہم ہتھیار بنانے کے لیے استعمال نہیں کر سکتے. اور جو ان سیف گارڈیڈ ہیں وہ عام طور پہ اپنے لوکل فیول کے ساتھ چلائی جاتی ہیں. لیٹ سے اگر کوئی ان سیف گارڈیڈ نیوکلیئر ری ایکٹر ہے تو اس کے لیے کوئی اور ملک ہمیں یورینیم سپلائی نہیں کرے گا, تو وہ اپنا اس کے لیے ہم مٹیریلس یوز کرتے ہیں, اور پھر اس کے بعد آپ کی مرضی ہے اسے ملٹری میں یوز کریں یا نہ کریں. بٹ اگر آپ نے کوئی فیسلٹی ان سیف گارڈیڈ رکھی بھی ہے اور آپ اپنا ڈومیسٹک یورینیم ریزروس یوز کر رہے ہیں, دس از اے کلیئر انڈیکیشن کہ آپ اس کا جو اینڈ پروڈکٹ ہے اسے ملٹری پرپزز کے لیے
یا یوز کریں گے یا یہ آپشن اوپن رکھنا چاہتے ہیں کہ اگر ضرورت پڑے تو یوز کر سکیں. تو پاکستان اور انڈیا میں سب سے بڑا جو فرق ہے کیپیسٹی میں کہ وہ کتنے بامبس بنا سکتے ہیں اور ہم کتنے بنا سکتے ہیں, دیٹ کمز ڈاؤن ٹو دا نمبر آف انسیف گارڈیڈ فیسلٹیز دیٹ دیز ٹو کنٹریز آر آپریٹنگ. جو اوپن سورس ڈاکومنٹس کہتے ہیں اباؤٹ پاکستان کوئی 4 پلوٹونیم پروڈکشن ریئیکٹرز آپریٹ کر رہا ہے اور 1 یا 2 یورینیم انریچمنٹ فیسلٹیز آپریٹ کر رہا ہے. انڈیا کے کیس میں اگر ہم دیکھیں تو وہ 8 انسیف گارڈیڈ ریئیکٹرز آپریٹ کر رہا ہے, جو کہ ہر ریئیکٹر کم از کم پاکستانی ریئیکٹرز کی کیپیسٹی سے ایٹ لیسٹ 3 گنا زیادہ ان کی کیپیسٹی ہے. اور لیٹسٹ میرے خیال میں سپری والوں نے رپورٹ کیا تھا کہ دے آر کیپیبل انف ٹو ڈیولپ لائک 170 اور 210 weapons out of that. Yes. اور still these are conservative estimates in my opinion. Okay. اور اس کے ساتھ اگر آپ دیکھیں ابھی کل انہوں نے اپنا پہلا پروٹوٹائپ فاسٹ بریڈر ریئیکٹر ان کا کریٹیکل ہوا ہے. اگین وہ بھی آؤٹ سائڈ سیف گارڈز ہیں. دیٹ ول انہانس انڈین نیوکلیئر کیپیسٹی بائی میکنگ as much as 25 nuclear weapons every year with just that one facility coming into operations. تو مسئلہ یہ ہے کہ Indian side they argue that this is their indigenous energy production program and they want it to be sustainable by employing a 3-stage fuel cycle کہ جہاں پہ پہلے اسٹیج سے جو اسپینٹ فیول ہے وہ اگلے کا فیول بنے گا, اسی طرح جو دوسرے کا ہے وہ تیسرے کا اسپینٹ فیول بنے گا. بٹ اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اف یو وانٹ اس اور دا ورلڈ ٹو بلیو دیٹ دیر از نو ملٹری آبجیکٹو ٹو دوز فیسلٹیز دین دوز شوڈ بی انڈر یہ سیف گارڈز. ہاں, اور وہ اوپن اپ کرے گا نہ صرف ہمارا اعتماد آپ کے اوپر ہوگا کہ آپ ملٹری سائڈ پہ نہیں آرمز ریسنگ کریں گے, دنیا کا بھی اعتماد ہوگا, اور اگر آپ کو اس کے لیے پھر کوئی فیول چاہیے ہوگا تو دوسرے ممالک سے مل بھی سکے گا, کوآپریشن بھی مل سکے گی. بٹ کیونکہ وہ آپ آئی سیف گارڈ سے باہر ساری پریکٹس کر رہے ہیں تو اٹ از ڈیفیکلٹ فار اینی ون ان پاکستان ٹو بلیو دیٹ دس وڈ ناٹ بی یوزڈ فار ملٹری پرپزز. رائٹ. سمیر بھائی, ابھی جہاں پہ آپ نے یہ انڈو یو ایس نیوکلیئر ڈیل کا تذکرہ کیا اور ہم نے یہ انسیف گارڈ مٹیریل کا تذکرہ کیا, لیکن یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اتنی ہی تیزی سے انڈیا انٹرنیشنل ملٹری لیٹرل ایکسپورٹ کنٹرول ریجیمز کا بھی حصہ بنتا ہے. جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے 2016 میں MTCR کا حصہ بنا, 17 میں ویسنار ارینجمنٹ اور 18 میں آسٹریلیا کو, بٹ ناٹ اسٹل دا ممبر آف NSG. رائٹ. سو آپ مجھے بتائیے گا کہ پہلے ہم MTCR کو تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں کہ MTCR کی ممبرشپ انڈیا کے لیے کیوں ضروری تھی اینڈ what benefits can India get out of it? MTCR basically controls, MTCR is missile technology control regime. Generally, for any MTCR member state, I think 38 ہے, یا اب شاید انڈیا کی انکلوژن کے بعد it should be 39. تو اگر انہوں نے کسی اور ملک کو کوئی بھی unmanned aerial vehicle یا کوئی missile سپلائی کرنا ہے تو اس کے اوپر لمیٹیشنز ہوتی ہیں کہ 500 کلومیٹر اور 300 kg سے کم وہ وار ہیڈ کیری کر سکتا ہوں. تو اس کا مین مقصد یہ ہے کہ ایسے میزلس کی یا ایسے پلیٹ فارمز کی پرولیفریشن نہ ہو جو کہ نیوکلیئر ڈیلیوری سسٹم کے طور پہ استعمال کیے جا سکیں. بٹ ونس یو آر ان دیز ریسٹرکشنز کائنڈ آف فال آف. اور انڈیا کے کیس میں مجھے لگتا ہے ضروری اس لیے ہے کہ آلریڈی ان کی میزل ڈیولپمنٹ میں کوآپریشن ہے, رشیا کے ساتھ ان کی جوائنٹ پروڈکشن ہے. دا برہموس میزل وچ وی نو اباؤٹ واز یوزڈ ان 2025 کانفلکٹ, اور اس سے پہلے 2022 میں سو کالڈ ایکسیڈنٹل لانچ میں اٹ لینڈڈ ان پاکستان. تو اور دیر آر لاٹ آف news reports and statements from
former Indian officials, stating that this missile can potentially carry nuclear warhead. تو یہ ساری سچویشن کو بہت زیادہ کمپلیکیٹ کرتا ہے. بٹ انڈیا کو MTCR ممبرشپ کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اب انہوں نے برہموس کی رینج بھی ایکسٹینڈ کر لی ہے. دے آر پروبیبلی ڈیولپنگ it at an extended range of 495 kilometers and possibly increasing it to 600 kilometers. تو اب وہ والی ریسٹرکشنز ختم ہو گئی ہیں, اور اسپیس لانچ وہیکلس کے لیے اگر انہیں کوئی اس طرح کی ٹیکنالوجیز چاہیے, now it is easier for them to get access to those. اور اسی تیزی کے ساتھ انڈیا نے بار بار کوشش کی کہ وہ NSG میں بھی قدم جما سکے, لیکن شاید وہ چائنا, کیونکہ وہاں پہ ڈیسیجنس یونینیمسلی ہوتے ہیں, تو میرے خیال میں چائنیز ویٹو کی وجہ سے وہ نہیں کر پا رہے ہیں. لیکن اگر ان کو لیٹ سپوز NSG کی ممبرشپ مل بھی جاتی ہے تو اس کی امپلیکیشنس کیا ہوں گے؟ میرے خیال سے جو مٹیریل فوائد ہیں وہ انڈیا کو آلریڈی مل رہے ہیں NSG ویور کے تھرو. They are in a position to engage in nuclear trade with other states, as we have already seen US کے ساتھ ہیں, although اس میں کچھ سبسٹینشیل کام نہیں ہوا. بٹ اگر ہم دیکھیں رشیا کے ساتھ, رشیا is supplying them uranium, constructing reactors in India. اسی طرح فرانس کے ساتھ دیکھیں تو they are constructing reactors in India. کینیڈا کے ساتھ دیکھیں they are supplying uranium to India. اسی طرح کازاکستان, and there is a whole list. Australia, there's a whole list of suppliers who are either supplying India the nuclear reactors or uranium for use as a fuel. تو جو یہ والے فوائد ہیں یہ انہیں مل رہے ہیں. This is not going to change with NSG membership. بٹ جو ممبرشپ کے ساتھ چینج ہوگا وہ یہ ہوگا کہ دے ول ہیو اے سیٹ ایٹ دا رول میکنگ ٹیبل, اور اس کی امپلیکیشنز یہ ہو سکتی ہیں کہ لیٹ سے ویسے تو کسی بھی اسٹیٹ کا, بٹ ٹو برنگ اٹ کلوزر ٹو ہوم, لیٹ سے پاکستان کی کوئی سول نیوکلیئر کوآپریشن ایگریمنٹ ہونا ہے کسی NSG ممبر اسٹیٹ کے ساتھ. تو کیونکہ NSG کنسنسس کی بیسس پہ آپریٹ کرتا ہے تو انڈیا ول بی ان اے پوزیشن ٹو ویٹو اس. بٹ جو یہ والی بات ہے کہ ایسیمیٹریز کریٹ ہو رہی ہیں ریجن میں فسل مٹیریل کے کانٹیکس میں, وہ دے آر آلریڈی ڈن, اینڈ NSG membership would not change anything about that. Right. So let's discuss Indian missile program. And sorry. Yeah. One more thing to add here. I think انڈیا کی ممبرشپ NSG میں نہ ہونے کی وجہ صرف چائنا نہیں ہے. Okay. We assume that it must be China vetoing Indian membership, but there have been reports about other states which are concerned about Indian developments. کافی زیادہ اس طرح کی جن دنوں NSG کی پلینری میٹنگز ہوتی ہیں, تو I don't exactly recall the names, but once we had this news about Austria opposing it and 2 other countries opposing it. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جو سمجھا جاتا تھا کہ انڈیا کو کے ساتھ سول نیوکلیئر کوآپریشن کی جائے گی تو ہوگا یہ کہ انڈیا اپنی فیسلٹیز کو سیف گارڈز میں لے آئے گا, باہر والے ملک ان کے ساتھ بزنس کر سکیں گے, اور نان پرولیفریشن کا انسینٹیو یہ ہوگا کہ انڈیا کی کیپیسٹی ٹو میک نیوکلیئر ویپنز ول بی ریڈیوسڈ. دیٹ ڈڈ ناٹ ہیپن. ان فیکٹ جو انڈیا کے IAEA کے ساتھ سیف گارڈز ایگریمنٹ ہے, ایڈیشنل پروٹوکول اسے کہا جاتا ہے, دیٹ ان فیکٹ انیبلز انڈیا to use its safeguarded facilities to process unsafeguarded materials and vice versa. تو یہ ساری وجوہات ہیں, اور اس میں میرے خیال سے پاکستانی ریسرچرز کا, ایکڈیمکس کا, ایون گورنمنٹ آفیشلز کا ایک بہت بڑا رول ہے کہ they have pointed out, highlighted these shortcomings in India's so-called civil nuclear cooperation with the other state. Okay, تو انڈین میزائل پروگرام کا تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں. چونکہ آپ نے برہموس کا ذکر کیا تو ہم برہموس سے شروع کرتے ہیں, then we'll go to the higher capabilities.
برہموس کے اوپر انڈین جو آفیشیل اسٹینس ہے وہ کہتے ہیں یہ کنونشنل ہے اینڈ وچ از دیئر سپر سونک پریسیشن اسٹرائک ویپن سسٹم. لیکن مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب ہم JCPO کو دیکھتے تھے اور وہ جو ان کی کوئی ڈیلنگس ہو رہی تھی میزلس پروگرام کے اوپر, تو وہ ہمیشہ ایرانین میزل پروگرام پہ اس لیے سینکشنز لگاتے تھے. وہ کہتے تھے کہ آپ کہتے تو ہیں یہ کنونشنل ہے, بٹ اگر آپ if you know how to fit a sophisticated warhead on a missile, then you know it. You know the engineering of fitting the nuclear warhead on it. So that's why یہ ایک فیکٹر ہوتا تھا ان کا سینکشنز لگانے کے لیے. So the same analogy can we draw it on for the BrahMos, کیونکہ اگر انڈین انجینئرس کو سالوں ہو گئے ایسے میزلس بناتے ہوئے, نیوکلیئر کیپیبل میزلس بناتے ہوئے, تو اگر یہ کنونشنل بھی ہے تو اس کو کتنا ٹائم لگ سکتا ہے اس کو نیوکلیئر میں کنورٹ کرنے کے لیے, یا اس کا اسٹیٹس کیا ہے؟ آپ اس کے اوپر کیا کہیں گے؟ اس کے اوپر 2-3 چیزیں. as soon as this missile was tested and later inducted, news reports started coming in, not just in any other media but India's own media. I still remember the Hindu first reported it that BrahMos gains sub-strategic significance. In that particular news report, they cited Indian officials, of course on the condition of anonymity, who claimed that this missile can carry nuclear warhead. پھر اس کے بعد انڈیا کا ایک کلیم تو ہے کہ یہ کنونشنل میزل ہے, لیکن ہمیں ساتھ یہ نظر آتا ہے کہ ان کی اسٹریٹجک فورس کمانڈ میں یہ انڈکٹ ہوا ہوا ہے, اینڈ اباؤٹ 40 or 44 platforms have been modified to carry BrahMos missile. So how do we know that why would Strategic Force Command be carrying conventional warheads? That is going to be, in my opinion, that can create misperceptions. So already there is a lot of ambiguity around it, because we saw in the latest conflict that these missiles were used in a conventional role. But this creates this problem. How do we verify if the incoming missile is capable, is loaded with a conventional warhead or a nuclear warhead? تو یہ کرائسس ٹائمز میں بہت زیادہ یہ چیز پرابلمٹک ہو جاتی ہے, اور آئی تھنک اٹ از اپون انڈیا ٹو create some sort of trust building mechanism with Pakistan, where we know with absolute certainty that this particular missile would not be used in a nuclear role. تو یہ پرابلم ہے. اور دوسرے جو کرنٹ ٹیکنیکل اسٹڈیز سجیسٹ کرتی ہیں وہ یہ ہے کہ اگر کسی میزل کی کیپیبلٹی ہے 295 kgs پے لوڈ کیری کرنے کی, تو اٹ کین بی یوزڈ ٹو کیری اے نیوکلیئر وار ہیڈ. منیچرائزڈ وار ہیڈز ہیں اب. ایون آئی واز ریڈنگ سم اسیسمنٹس ان کیس آف ایران that even if Iran were to make a uranium-based bomb, it would easily be able to fit on a missile system that has a payload of 150 kg. So how can we assume that India, with so much experience of at least more than us of nuclear testing and operating and developing these technologies for over 50 years now, would not have the same capability? اور زیادہ الارمنگ پارٹ ہے ایئر لیگ برہموس کا. جی, کیونکہ اگر اس میں یہ ایمبیگوٹی ہے تو ایئر لیگ تو زیادہ تر الارمنگ ہی رہتا ہے. بالکل. اوکے, سو کمنگ ٹورڈس پرتھوی اینڈ اگنی. تو اگنی از دا بیک بون آف دیئر ڈلیوری سسٹمس. آپ اگنی کو کیسے سمجھتے ہیں, اور اگنی 5 اور اگنی 6 کے رینجز کو اگر آپ اس پہ اوپر کچھ تبصرہ کرنا چاہیں کہ وہ کیوں الارمنگ ہے؟ بیکاز یس ود اگنی 4 and 5
they can reach out to the cities of China. But what's the rationale of moving beyond that ranges, like अपनी 6 का जो उन्होंने वो किया है. And then they have also tested ASAT weapons. और ASAT weapons basically एक आपको तजुर्बा देता है कि आप उससे भी long range weapon systems कैसे use कर सकते हैं, बना सकते हैं. What's your take on that? इस पे तो मेरे ख्याल में अग्नि 5 और पोटेंशियल अग्नि 6 पे अग्नि 5 में थोड़ी सी परेशानी थी, वो इस सेंस में कि अगर उन्होंने well deep inside their territory if they have deployed a missile with a 5,000 kilometer range, so we did not have any capacity to threaten that capability. So that somewhat provided India a second strike capability against Pakistan, because it would be invulnerable against any of Pakistan's offensive forces. So this is the rationale that General Khalid Kidwai gave for development of Shaheen 3, which is our longest range missile. और इसी तरह फिर अग्नि 5 की जो बाकी ज़्यादा, वो मेरे ख्याल से दुनिया को परेशान होने की ज़रूरत है, क्योंकि ईरान के केस चाइना के केस में अग्नि 4 gives adequate coverage against China. Admittedly, some of the cities would be left behind, but China is not following a model of the US and USSR where every inch would need to be targeted. They are operating on a totally different trajectory. They seem to be confident in lower numbers and with limited nuclear testing experience. So I think it was unnecessary even in case of China. But उस पे भी अगर आप देखें तो there are reports that India tested Agni 5 with a limited range. Some of the Chinese experts, they estimate that its range could be as high as 7,400 kilometers or 8,000 kilometers. तो उस केस में मेरे ख्याल से बाकी ममालिक को परेशान होने की ज़्यादा ज़रूरत है. Same would be the case with the potential Agni 6, which is supposedly going to have a range of 10,000 to 12,000 kilometers. तो उसमें भी, और हम अगर ये देखें जनरली, अभी आपने रिसेंटली देखा होगा तुलसी गैबार्ड की स्टेटमेंट कि पाकिस्तान's longer range missile can potentially be a threat to the US. बट अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएं तो अर्ली 2000s में और लेट 90s में इंडियन साइंटिस्ट्स वर ओपनली सेइंग that they need an ICBM capability to be able to deter US. तो हमारे केस में तो ऐसी कोई ना ख्वाहिश है ना ज़रूरत है, बट जहाँ पे इस ख्वाहिश का इजहार किया गया है और वो अमेरिका के अपने जर्नल्स में छपी हुई है. अब इंडिया से तो दे आर वेरी गुड एट इट कि आपको अब वो उसके ट्रेसेस नहीं मिलते. बट अगर आप देखें आर्म्स कंट्रोल एसोसिएशन पे अभी भी ये इसकी रिपोर्ट्स पाई जाती हैं जिसमें ये मेंशन है कि इंडियन साइंटिस्ट्स हैव बीन क्लेमिंग कि लॉन्गर रेंज कैपेबिलिटी होने चाहिए टू बी एबल टू डिटर द यूएस. और उनका अगर आप हिस्टोरिकल रैशनल देखें बिहाइंड डेवलपमेंट ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, तो वो कहते हैं हमें 2 दफ़ा न्यूक्लियर ब्लैकमेल किया गया. एक वो चाइना की एग्जांपल देते हैं, और दूसरी जो एग्जांपल है वो इंटरेस्टिंगली यूनाइटेड स्टेट्स की है. ऑल्दो पाकिस्तान डजंट बिलीव कि यूएस का 7th फ्लीट आ रहा था 1971 में, बट इंडिया प्रेजेंट्स दैट एज अ थ्रेट कि दे वर थ्रेटेंड बाय अ न्यूक्लियर वेपन स्टेट. तो आई थिंक हमारे अलावा बाकी ममालिक को उस पर परेशान होने की ज़्यादा ज़रूरत है. हाँ बिल्कुल समीर, आपने जो रेंजेस के ऊपर जो बात की, लेकिन तुलसी गैबार्ड के हवाले से उनके जो कमेंट्स आए थे तो मेरे माइंड में ये बात थी कि नो डाउट इंडिया के रेंजेस तो मैटर करते हैं, लेकिन जो मुल्क जिसका हमने ये स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ में पढ़ा भी है, इंटेंट वर्सेस कैपेबिलिटी वाली जो डिबेट होती है कि जिस मुल्क का ना इंटेंट है ना कैपेबिलिटी इतनी है कि यूएस को स्ट्राइक कर सके, वो थ्रेट असेसमेंट में आ रहा है. लेकिन जिस मुल्क का कहीं ना कहीं इंटेंट भी हमने देखा है और कैपेबिलिटी तो बताया बिल्कुल डिमॉन्स्ट्रेटेड है.
لیکن وہ تھریٹ اسسمنٹ میں نہیں آتا. آپ کے اس پہ ایک پر کیا کامنٹس ہوں گے؟ اور اس کے ساتھ میں ایک اور چیز اٹیچ کرنا چاہوں گا کہ اپارٹ فرام اگنی، انڈیا کے جو SSBNs ہیں اور SLBMs ہیں ان کی رینجز بھی کافی زیادہ ہے. تو جیسے اگر ہم دیکھتے ہیں 3500 کلومیٹرز یا 5000 سے بھی زیادہ کلومیٹرز کے ان کے پاس جو SLBMs ہیں، تو وہ کسی بھی ملک سے اگر تھوڑی سی بھی ڈسٹینس دوری پہ کھڑے ہو کر وہ اسٹرائک کنڈکٹ کر سکتے ہیں. تو اس کے باوجود وہ تھریٹ اسسمنٹس میں نہیں آتے. موئز اس میں کیپیبلٹی ورسز انٹینٹ والی ڈبیٹ ہے ہی اسی اراؤنڈ کہ انٹینشنز کین آلویز چینج، capabilities are something concrete that you can look at. تو سب سے بڑا فیکٹر جو مجھے اس میں نظر آتا ہے وہ پولیٹیکل ایکسپیڈینسی ہے کہ they look at India as their partner in countering China. تو اسی اس میں بہت ساری چیزیں اوور لک ہو جاتی ہیں. sometimes people don't feel like annoying India, so probably یہ فیکٹر بھی ہے. اور پھر دوسرا اس میں آپ دیکھیں کہ یہ سارے جو اسٹینڈرڈس کریٹ کیے گئے ہیں یہ ایونلی تو کہیں بھی اپلائی نہیں ہوتے. آپ سمپل یہ ایران اور اسرائیل کی ایگزامپل دیکھ لیں. ایک اسٹیٹ NPT کا ممبر ہوتے ہوئے اور ٹو اے سرٹن ڈگری اپنی ساری انٹینٹ ویریفائی کروانے کے باوجود ان ایکسیپٹیبل ہے، اور دوسرا جو ہے وہ NPT کا ممبر بھی نہیں ہے. ایون دین اٹس نیوکلیئر کیپیبلٹی وچ دے ڈونٹ ایون ڈکلیئر از ایکسیپٹیبل. اور آئی ٹوٹلی ایگری ود دس پوائنٹ کہ ان کی SSBNs کے ساتھ تو گلوبل ریچ ہو جاتی ہے. اس پہ وی آلسو ڈیڈ I did some work with SVI. Maybe you can pull up that graphic for your audience on the screen. اس میں انڈیا کی میزلس کی گلوبل رینج ڈپکٹ کی ہوئی ہے. تو اس میں سب سے بڑا فیکٹر ہی SSBNs کا ہے، کیونکہ اس پہ ٹو اے سرٹن ڈگری رینجز بیکم irrelevant. کیونکہ پلیٹ فارم کی رینج پھر ڈپینڈ کرتی ہے نا. اگر اف دے وانٹ ٹو ہٹ اے ٹارگیٹ دیٹ از 10,000 kilometers away from their homeland and if they can use a delivery system which is deployed on a mobile platform like a nuclear submarine, then the only limitation would be how close the submarine can get to the target country without being detected. With ranges as high as 3,500 and 5,000 kilometers, they don't even need to enter into the exclusive economic zone of that country. They can fire that capability while remaining in international waters. Right. But again وہی بات ہے کہ political expediency ہے، ان کی convergence پائی جاتی ہے at this point in time. But ہم ہمیشہ سے جانتے ہیں کہ انٹرنیشنل پالیٹکس میں دیر آر نو پرماننٹ فرینڈز اینڈ اینیمیز. اف دا سچویشن چینجز اینڈ دیئر ریلیشن شپ چینجز دا سیم کیپیبلٹی وڈ بی سین ایز اے تھریٹ. اور ہمارے کیس میں میرے خیال سے زیادہ پولیٹیکلی پریشرائز کرنے کے لیے کہ یہ ہمیشہ سے یوز کی جاتی ہے یہ ٹیکٹک کہ بائیڈن صاحب جا رہے تھے تو جاتے جاتے ہماری اینٹیٹی سینکشن کر گئے اینڈ دیر از دس پراسپیکٹ آف پاکستان ڈیولپنگ اے لانگر رینج کیپیبلٹی. آئی واز آف دا ویو کہ پرابیبلی یہ ٹرمپ کے لیے پرابلمس کریٹ کیے ہیں، بٹ یہ کچھ اینالسٹس نے لکھا بھی ہے کہ دس از سم تھنگ دیٹ پرابیبلی رنز ڈیپ ان ٹو دا US بیوروکریسی اور اکراس دا پولیٹیکل ڈیوائڈ. اس پہ کنورجنس پائی جاتی ہے کہ certain states are a threat whether they have the capability or not, whether they have the intent or not, while the others are not. Even if they have a stated capability and stated intent, they are willing to ignore that. بالکل بالکل. سمیر بھائی اب ہم آتے ہیں انڈین نیوکلیئر ڈاکٹرن پر. ہم ان کی ڈاکٹرن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. 2019 میں تو ان کا جو اسٹیٹڈ وہ
NFU था, नो फर्स्ट यूज़, वो इनके अपने डिफेंस मिनिस्टर ने ही क्वेश्चन उस पर रेज कर दिए। तो आप हमें बताइएगा कि इंडियन का नो फर्स्ट यूज़ के ऊपर अब स्टैंस क्या है, और सेकंड इंडिया के अंदर भी और इंडिया के बाहर भी काफ़ी एनालिस्ट ने इनके न्यूक्लियर पॉस्चर और काउंटर फोर्स के ऊपर प्रिडिक्शंस किए। बिल्कुल। तो आपको उसके ऊपर क्या स्टैंस है? तो इंडिया ने अपनी डॉक्ट्रिन पहले एक ड्राफ्ट की फॉर्म में इंट्रोड्यूस की थी 1999 में, विच इज़ कॉल्ड द ड्राफ्ट न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन और DND। फिर उसके बाद 2003 में उन्होंने कैबिनेट सिक्योरिटी कमेटी के अप्रूवल के बाद एक डॉक्यूमेंट रिलीज़ किया जिसमें 3 ब्रॉड टेनेट्स हैं उनके डॉक्ट्रिन के। वन इज़ परसुइंग अ क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंट, the second is no first use, and the third is massive retaliation, that if they are attacked with nuclear weapons they will retaliate massively. तो इन दोनों वैसे तो क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस भी क्वेश्चनेबल हो जाती है, जैसे हमने पहले बात की उनके अनसेफगार्डेड न्यूक्लियर प्रोग्राम की। तो अगर कोई स्टेट इतने ज़्यादा मतलब मोर देन क्लोज टू 3000 न्यूक्लियर वेपन्स बनाने की कैपेबिलिटी रखता है, तो आई डोंट सी एनी मिनिमलिज्म इन दैट। इट्स very much an expansive nuclear capability, जो कि perhaps US और रशिया के बाद तीसरे नंबर पे आती होगी in terms of fissile material availability. तो दूसरी बात जो है वो नो फर्स्ट यूज़ की है। इंडिया में काफ़ी अरसे से, बेसिकली तो ये 2014 के बाद से सेंटर ऑफ द डिबेट बनी है, क्योंकि बीजेपी ने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में अनाउंस किया था कि दे विल रिव्यू एंड रिवाइज इंडियन न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन। तो उसके बाद से जो पाई जाती थी वो सिर्फ स्पेकुलेशन थी कि कौन सी एस्पेक्ट्स रिवाइज हो सकती हैं, वेदर इट वुड बी द नो फर्स्ट यूज़ और मैसिव रिटेलिएशन। तो नो फर्स्ट यूज़ के लिए जो रैशनल दिया जाता है वो बेसिकली स्टार्ट हो गया था लेट 2000s में ही। देयर साइंटिस्ट्स, देयर पॉलिटिशियंस एंड देयर फॉर्मर मिलिट्री पर्सनल, they believed that the situation had changed. क्योंकि जब 2003 में ये डॉक्ट्रिन प्रोमलगेट की गई तो उस टाइम पाकिस्तान की एक बहुत लिमिटेड न्यूक्लियर कैपेबिलिटी थी, जिसके साथ इंडिया could afford at that point in time to support this policy of massive retaliation. But as Pakistan's nuclear forces matured or expanded in terms of quantity, तो अब जो है वो infeasible इसलिए हो गई है कि any massive retaliation would not be able to take out Pakistan's entire nuclear retaliatory capability. और अब अगर ये एस्टिमेट एक्यूरेट हैं कि इंडिया के पास लेट्स से 185 वॉरहेड्स हैं और हमारे पास 175 हैं, तो दिस इज सो क्लोज, मतलब इवन इफ 2 digits में भी अगर न्यूक्लियर वेपन्स हमारे सर्वाइव करते हैं, दैट वुड बी अनएक्सेप्टेबल फॉर इंडिया। तो इन बेसिस के ऊपर रिविजन का रैशनल पेश किया जाता रहा है। बट अंटिल 2014 तो इंडिया बहुत स्ट्रिक्टली इसके साथ वेटेड था, एंड दे वुड इवन टेक ऑफेंस इफ समवन क्वेश्चन देयर नो फर्स्ट यूज पॉलिसी। बट पोस्ट 2014 उनके डिफेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर्स, फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स, they have all questioned the viability of a no first use, and they have even indicated that India may not abide by their no first use stance. But पाकिस्तान के लिए ये हमेशा से believable एक policy नहीं थी, क्योंकि no first use is just any other commitment that a state has issued unilaterally. There is no way for Pakistan or any other state to verify if India will not be the first to use nuclear weapons, or to hold India accountable if it does not follow this policy.
تو میرے خیال سے یہ کبھی بھی پاکستانی پالیسی میکرز کے لیے تو کریڈیبل پالیسی نہیں تھی. دے would have considered contingencies where India would be the first to use nuclear weapons. بٹ لیٹلی جو کاؤنٹر فورس پہ فوکس آنا شروع ہو گیا ہے وہ اس لیے آنا شروع ہو گیا ہے کہ انڈیا میں ایک اسکول آف تھاٹ ہے جو کہ جس کا پوزیشن یہ ہے کہ پاکستان از emboldened to support or sort of orchestrate acts of terrorism inside India because this nuclear capability provides it protection against Indian use of conventional forces against it. تو یہ بھی ریشنل پریزنٹ کیا جاتا ہے کہ نو فرسٹ یوز کا کوشن ہٹا دیں پاکستان کے خلاف تو دس ول give credibility to not just their conventional superiority but also nuclear superiority. لیکن یہاں پہ یہ چیز سمجھنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے جہاں پہ آپ نے انڈین کی کریڈیبل منیمم ڈیٹرنس کی بات کی. تو اب انڈین اسٹریٹجسٹ would definitely look for both پاکستان اینڈ چائنا. تو جو چیز چائنا کے لیے اگر وہ لوگ اسمبل کرتے ہیں مینس ان ٹیکنیکل ٹرمز اگر ان کی اسٹریٹجک کیلکولیشنز یا ڈیٹرنس کیلکولیشن چائنیز کے لیے ایک ہے تو وہ تو ڈیفینیٹلی پھر پاکستان کے لیے کچھ اور ہی اس کی میننگ آ جائے گی. تو یہ آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ یہ پیریٹی کس طرح سے ہو سکتی ہے؟ I totally agree and get this because we sitting in Pakistan cannot define for India who to be threatened from or who to prepare against. This is not our place. If India says that it needs nuclear deterrence against both Pakistan and China, it is for them to decide and rightfully so. بٹ اگر آپ یہ دیکھیں چائنا کے انٹل لیٹ جب یہ 2017 میں بھی اسٹڈی آئی ہے انڈیا کے انسیف گارڈیڈ نیوکلیئر ویپن میکنگ پوٹینشیل کے اوپر بائی دیٹ ٹائم چائنا واز نون ٹو بی ہیونگ اونلی اباؤٹ 300 نیوکلیئر وار ہیڈس. تو اگر انڈیا پریپیئر کر رہا ہے فار این آرسنل دیٹ از اوور 2600 نیوکلیئر ویپنس تو آئی تھنک minimalism was never a point. پھر ان کے بعد ان کے ڈلیوری سسٹمز بھی آپ دیکھیں تو they have 14 plus nuclear delivery systems which again would be questionable کہ if you have a policy of credible minimum deterrence then 14 is not minimal by any standards. اتنے زیادہ تو نیوکلیئر ڈلیوری سسٹمس پروبیبلی یو ایس اور رشیا بھی نہیں امپلوائے کرتے. I'll have to verify کہ ایگزیکٹلی کتنی نمبر آف ڈفرنٹ ڈلیوری سسٹمز رشیا اینڈ یو ایس ہیو بٹ آئی ایم شیور اتنے زیادہ نہیں ہیں ان کے. ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ انڈیا کے اندر اور باہر بھی کافی انالسٹ ہے جو یہ ابھی کوئی نئی اسٹریٹجی کے اوپر بات کریں ڈائنامک رسپانس اسٹریٹجی. آئی وانٹ ٹو نو از اٹ اولڈ وائن ود نیو باٹل؟ یہ کیا وہی پرانی ڈبیٹ ہے کولڈ اسٹارٹ والی آئی پی جیز والی یا از اٹ سم تھنگ ڈفرینٹ اور ہاؤ دے پلیس اٹ کہ اٹ وڈ ناٹ لیڈ ٹو ایسکلیشن؟ It is actually tricky to comment on just the lexicon or the nomenclature of how they put things forward. Currently, dynamic deterrence, you said? Response. Dynamic response. Because even in case of Cold Start Doctrine, we have seen different names being attached to the same broader concept. We have Cold Start Doctrine, then we have proactive operations, proactive strategy. So I'm not sure how it is going to pan out. The larger thing for Pakistan and India to deal with is probably the outstanding disputes because I see that at the core of tensions between India and Pakistan. Even terrorism that India claims is the root cause is probably again linked with the outstanding disputes.
while previously it was easier for India to claim that it was all based on Pakistan's support for terrorism, we have now seen episodes where this was homegrown terrorism and resulted as a consequence of Indian domestic brutality. So what they have done is they are projecting their problems externally and at the cost of ignoring the problems that they have at home. And I think eventually Pakistan and India will have to sit together and resolve the outstanding disputes to build any semblance of durable peace. Samir bhai, you have rightly pointed out, and this BMD thing, इसके साथ एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट जुड़ा हुआ है स्ट्रेटजिक स्टेबिलिटी का, कि दे थिंक कि BMD से स्ट्रेटजिक स्टेबिलिटी कायम होती है, एंड हम समझते हैं हमारी डिप्लोमेटिक पोजीशन है कि विद एस्टेब्लिशमेंट ऑफ BMD लेड सिस्टम्स स्ट्रेटजिक स्टेबिलिटी बहुत ख़तरे में पड़ जाती है. तो व्हाट्स योर टेक? Again, this take that BMD improves strategic stability and sort of going for preemptive doctrines or counter force targeting, these two don't go together. If you want to have BMD, then you will have to give up on these counter force doctrines. Only then one can to some extent agree that BMD could in a way stabilize deterrent relationship, because otherwise with such strategies this doesn't make sense. And it also erodes the whole concept of mutual vulnerability, because BMD in the Russian and US context was totally different, because both states had deployed BMD systems either to protect their political leadership or to defend certain nuclear forces from being degraded in a first strike. In South Asia, this is not the case. ओके. और रिसेंटली अभी यूएस की तरफ से न्यूक्लियर टेस्टिंग के भी हवाले से बातचीत हो रही थी. सो इन अ वेरी सपोजिटली सिचुएशन, अगर यूएस एक न्यूक्लियर वेपन्स टेस्ट कंडक्ट करता है आफ्टर सो मेनी इयर्स, डू यू थिंक दैट इंडिया वुड बी द नेक्स्ट कंट्री लेवरेजिंग विद दैट टेस्ट और अपना कोई वेपन सिस्टम टेस्ट करें? पहली बात तो ये कि मुझे नहीं लगता कि यूएस वुड go down the route of hot testing. There is certain speculation. Even President Trump made these statements. But जो उनकी statements थी उससे लगता ये था कि he was talking about delivery systems. क्योंकि उन्होंने कहा कि पाकिस्तान भी टेस्ट कर रहा है, सब टेस्ट कर रहे हैं, तो हमें भी करना चाहिए. तो उस स्टेटमेंट में तो he was probably referring to testing of delivery systems. But उसके बाद जो यूएस के दूसरे ऑफिशियल्स की तरफ से स्टेटमेंट्स आई और उनकी रिपोर्ट आई ऑन वेरिफिकेशन एंड कंप्लायंस, तो उससे ये इंडिकेट होता है कि दे वर पॉइंटिंग आउट एट चाइना. बट इनिशियली CTBTO ने फौरन क्लियरली डिनाई कर दिया था कि देयर इज़ नो सच थिंग हैपनिंग. बट क्योंकि इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस पे यूएस का काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, while CTBTO initially opposed this point of view that any testing had taken place, later they hinted that probably there was some activity which was detected at their stations, but they did not say that it could directly be attributed to testing of nuclear weapons. But coming back to your original question, if the US resumes nuclear testing, I am pretty confident that India will jump on the opportunity to resume nuclear testing, because it is necessitated by how they have diversified their nuclear delivery platforms. They have ICBMs as long-ranged as 5,000 or 8,000 kilometers, and shorter-range ballistic and cruise missiles
So I think they would need to test for both the miniaturized warheads, which go with these cruise missiles and shorter range ballistic missiles, or even MIRVs, and the high yielding weapons, maybe thermonuclear tests to complement their ICBM program. کیونکہ آلریڈی انڈیا کے اوپر یہ بھی پریشر ہے کہ دیر ہیو بین رپورٹس کہ ان کا جو کلیمڈ تھرمو نیوکلیئر ٹیسٹ تھا آف 1998 اٹ واز اے فزل. ان کے اپنے سائنٹسٹ ایسا کہتے ہیں. تو آئی ایم پریٹی کانفیڈنٹ دیٹ انڈیا وڈ جمپ ایٹ دی اپرچونٹی ٹو ریزیوم نیوکلیئر ٹیسٹنگ. So this brings us to our final question. I want you to be direct to our audience. What is the single biggest risk in the South Asian nuclear environment جو ہمارے policy makers اور practitioners ignore کر جاتے ہیں, and what will be your recommendations towards that problem? Okay, so since we are talking about the South Asian region, میرے خیال میں صرف انڈیا یا صرف پاکستان کے پالیسی میکرز کے بارے میں آئسولیشن میں بات نہیں کی جا سکتی. دس از اے کمیولیٹیو ڈینجر دیٹ بوتھ سائڈس نیڈ ٹو ریکگنائز. کیونکہ ابھی ہم نے ریسنٹ کانفلکٹ میں دیکھا دیر واز لاٹ آف ربش بینگ تھرون اینڈ there was stuff like that we called Pakistan's nuclear bluff. So I think this jingoism needs to stop, and the two sides need to recognize that they are permanently vulnerable to other sides' offensive nuclear capabilities. So the next logical step for the two to move towards is resolution of outstanding disputes and normalizing their relationship, because there is high likelihood that next crisis or conflict would not play out like the previous ones. And the risk with nuclear weapons is that you never know what is your enemy's actual red line. You can continue to claim that you know your adversary, as India does, that they seem to be pretty confident that they exactly know what Pakistan's red lines are. But once they cross them, they wouldn't want to find out what the consequences are. So it is better to move in the direction of pragmatic policies and improve this relationship rather than trying to find an opportunity to knock out the other side in whenever the opportunity presents. I think that is something that needs to be avoided. With that, I thank you very much, Sameer. That was a really insightful discussion. اور فیوچر میں پھر آپ کو تکلیف دوں گا, and we will again discuss some intricate issues. Thank you so much, Moiza. Always love to discuss these issues with you. So looking forward. Thank you.